قرآن کا فرمان ہے الا الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ پاک ان لوگوں کی کبھی بھی ہمیشہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جی ورلڈ 92 اور آپ سب کا جی ورلڈ 92 میں ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ عزیز دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر کے جائیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کسی کافر کے زندہ رہنے پر یا مر جانے کے بعد اس کافر کے لیے دعا کرنا کیسا ہے، اور قرآن اس مسئلے کے بارے میں ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو جو بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس کا نام سدھارتھ شکلا ہے، حال ہی میں اٹیک آنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور اس کے مرنے کے بعد کچھ مسلمان لوگ کر یہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اس کے لیے اصالِ ثواب کر رہے ہیں، حالانکہ سدھارتھ شکلا یہ فلمی دنیا میں کام کیا کرتا تھا، کافر تھا۔ اس کے مرنے کے بعد کچھ مسلمان لوگ اصالِ ثواب کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو کچھ ہمارے بھائیوں کا SMS آیا، فون آیا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے، اس لیے اس پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں ثابت کروں گا، قرآن سے بتاؤں گا، قرآن سے ثابت کروں گا کہ کسی کافر کے لیے کہاں تک دعا کر سکتے ہیں، کیا کسی کافر کے لیے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کے لیے اصالِ ثواب دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آئیے قرآن سے جانتے ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے الا الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ پاک ان لوگوں کی کبھی بھی ہمیشہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اسلام لائے پھر وہ کافر ہو گئے تو ان لوگوں کو مرتد کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، وہ لوگ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گئے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ ان دونوں آیتوں کے مفہوم سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر صاف اعلان فرما دیا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ جو شخص کفری کی حالت پر مرتا ہے، جو کافر ہو کر کے مرتا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جو لوگ سدھارتھ شکلا کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اس کے لیے اصالِ ثواب کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو توبہ و استغفار کر لینا چاہیے، کیونکہ کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اس کے لیے اصالِ ثواب نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر صاف اعلان فرما دیا ہے کہ کسی کافر کی جب مغفرت ہی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، کافر کے زندہ رہنے پر ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اپنے اچھے اخلاق ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے چاہیے تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلام کے لیے نگیٹو سوچ نہ بنے۔ یاد رکھیں، جو مسلمان کسی کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے، گویا وہ قرآن کی آیت کو ہلکا جان رہا ہے، قرآن کی آیت کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اور جو شخص قرآن کی آیت کو ہلکا جانتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اور کسی قرآن کی آیت پر اعتقاد نہیں رکھتا، تو گویا وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جو شخص آج کل کسی کافر کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں، تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت اصالِ ثواب نہیں کرنا چاہیے تو وہ تو جان جاتے ہیں، لیکن جو شخص نہیں جانتا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اگر وہ شخص
کسی کافر کے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد میں اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو شخص نہ جانتا ہوا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پھر وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو ایسے شخص کی جلد گرفت کی جائے گی اور ایسے شخص کو جلد گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ایک تو اس نے قرآن کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک تو اس پر یہ گناہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ پر عمل نہیں کیا، ایک تو نہ جاننے کا گناہ، اور پھر دوسرا نہ جانتے ہوئے کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، اس چیز کا گناہ۔ تو ایسا شخص جو نہیں جانتا ہے کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے شخص کو جلد گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ایک تو اس نے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر علم دین کو نہ جانتے ہوئے کسی کافر کے لیے اس نے دعائے مغفرت کر دی، کسی کافر کے لیے ایصال ثواب کر دیا۔ تو پہلا گناہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے علم دین کو حاصل نہیں کیا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے نہ جانتے ہوئے پھر بھی کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کر دی، ایصال ثواب کر دیا۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے کسی کافر کے لیے اب تک دعا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو احتیاطاً توبہ و استغفار کرنا چاہیے، تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم سے کچھ اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، بے شک ہمارا رب ہم کو ضرور معاف کر دے گا۔ امید کرتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے تھے کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے جان چکے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔